अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज़िंदगी का घर, रिटन बाय नैयर फ़हीम खान। कमरे में दाखिल होते ही उसका दिमाग फक से उड़ा था। स्कूल बैग स्टोर के पास इस तरह लाइन लगे हुए थे जैसे कि आवाम यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के लिए लगाती है। जूते मोज़े अलग औंधे मुँह ज़मीन पर पड़े थे। पैंट्स तकिए के साथ राजो न्याज में मसरूफ़ थीं, जबकि शर्ट्स उनकी बेगानगी पर शिकवा कना बाहें फैलाए हुए थीं। उफ़, ये बच्चे, पता नहीं कौन कहता है कि जो अमल बच्चों के सामने करो वो उसी को सीखेंगे। यहाँ तो अमलियात भी कर लूँ तो भी इन जिनों पर कोई असर नहीं होगा। भला बताओ, स्कूल से आकर कपड़े तब्दील करना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो इतना फैलावा फैला दिया जाता है। हर बार बताती हूँ मगर मजाल है कि इनके बालों में वो जूं पैदा हो जाए जो इनके कानों में रेंग सके। वो झुंझलाती बड़बड़ाती सामान समेट रही थी। राहिम अशमान वो दाढ़ी थी। जी मम्मा। वो जल्दी जल्दी अमामा बांध रहे थे और स्कूल से आकर मदरसे जाने में सिर्फ आधा घंटा ही मिलता था। वो भी पढ़ लगाकर उड़ जाता। अगर देर हो जाती तो कारी साहब सख्त नाराज़ होते थे। डंडे पड़ने का अलग खतरा था। सो बच्चे भागम भाग स्कूल से आते और मदरसे की तैयारी करते। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म उतारकर मदरसे के कपड़े पहनते। स्पारों का बैग उठाकर भी कभी भूखे तो कभी डांट डपट कर 2-4 लुकमे खाकर भाग जाते। कपड़े आज फिर हैंगर नहीं किए। उसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। मम्मा प्लीज़, देर हो रही है। अशमान के लहजे में लजालत थी। अच्छा खाना तो खा लो। नहीं, आकर खा लेंगे। प्लीज़, देर हो रही है। खाना खाएंगे तो फिर मदरसे में डंडे भी खाने पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। वो हाथ चूम कर भाग गए। बेचारे बच्चे, उसको तरस आ गया। जल्दी कुरान पाक मुकम्मल हो तो आसानी हो। ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। काश के इतने वसाइल होते कि कारी साहब की खिदमत घर ही हासिल कर सकते। स्कूल की फ़ीस भी बामुश्किल जमा होती है। वो सोचती हुई आगे बढ़ी। लोशन लगा लिया मगर ढंग से ढक्कन बंद नहीं कर सकते और मजाल है कि कंगा भी ठिकाने लगा दें। कुछ देर पहले की पैदा हुई हमदर्दी और ममता की लहर उड़न छू हो गई थी। फिर से झुंझलाहट सवार हो गई। जूनी कहाँ हो? वो किचन में बर्तन धो रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर बौखला गई। आंटी, और इस वक्त? उसने एक नज़र अपने खुद पर डाली। हुलिया अबतर हो रहा था। सुबह से काम में मसरूफ़ थी। काम था कि किसी जिन की तरह जान को चिमटा हुआ था। आइए आंटी। शहनाज आंटी उसके फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर रिहाइश पजीर थीं। नरम दिल, खुश मजाज, सुलझी हुई शख्सियत थीं। उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। काम में मसरूफ़ हो, मुझे अंदाज़ा था। उसका हुलिया देखकर मुस्कुराई। जी आंटी। उसे दिल खोल कर शर्मिंदगी हुई। इस उम्र में भी वो नक्सक सी तैयार साफ़ सुथरे कपड़े पहने बावकार नज़र आती थीं। वो अध गीले कपड़ों के साथ बिना दुपट्टे के आस्तीनों को ऊपर किए किसी आर्ट मूवी का गरीब किरदार लग रही थी। जी आंटी, क्या बताऊं, काम तो एक दूसरे से सर बांधे निकलते ही चले जाते हैं। एक को ख़त्म करती हूँ तो दूसरा शान से आ खड़ा होता है। ये तो है, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी दोस्त से मिलाऊं। उनका लहजा बशाश था। अच्छा किया, अगर आप मेरा इंतज़ार करती तो हम तो शायद कभी मिल ही नहीं पाते। जानती हूँ, माशाल्लाह तुम बहुत समझदार और मेहनती हो। अल्लाह हिम्मत दे और तुम्हारे काम में भी बरकत दे। लोगों के घर के काम नहीं निबटते और तुम तो इसके साथ साथ मियाँ के काम में भी बराबर का हिस्सा डाल रही हो। उनके अल्फाज हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे। जी, अल्लाह का शुक्र है, उसने रिज़्क़ के हलाल कमाने का ज़रिया बनाया। वो शुक्रगुजार हुई। वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं और उनका बेटा मुल्क से बाहर था, लेकिन वो जूनी को अपनी सहेली कहती थीं। शौहर 2 साल से बिस्तर अलालत पर थे। एक एक्सीडेंट ने उन्हें चलने फिरने से मोहताज कर दिया था। सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहते थे और जूनिया ने ये फ्लैट भी कुछ अरसे पहले ही ख़रीदा था। सबसे करीबी पड़ोसन शहनाज आंटी ही थीं। वही सबसे पहले मिलने आई थीं। अपनी तरफ से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाकर गई थीं। रोज़ अव्वल से ये पुरखलूस रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ था। वो साल गुजरने के बाद और मजबूत हो गया। जूनी की मसरूफियात ज़्यादा थीं। महंगाई के इस मुँह जोड़ सोनामी में कराची जैसे शहर में 4 बच्चों के साथ ज़िंदगी का नाता जोड़े रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था।
اس نے آن لائن فوڈ سروس شروع کر دی تھی۔ کام مشکل تھا، وہ اکیلی تھی اور مگر ہمت اور حوصلہ تھا۔ محنت کی، جیولری بیچی اور اپنا سر چھپانے کا ٹھکانہ لے لیا۔ شہناز آنٹی کے جیسا سہارا مل گیا تھا۔ میں تمہارے انکل سے کہتی ہوں کہ بڑی سمجھدار اور ذمہ دار بچی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں 4 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، مگر کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں سنا۔ شکوہ کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ زبیر بھی تو پوری محنت سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی نکھٹو مرد ہو تو شکوہ بھی کروں۔ وہ بھی جی جان سے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، بہت سے لوگوں سے اچھا رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا سکون عطا کیا ہے، ورنہ پرانا گھر میرے اللہ انتہائی بے سکون اور پریشان کن تھا۔ 8 سال کس طرح سے گزارے میرا دل جانتا ہے۔ زبیر کو اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ وہ اور پریشان ہو جاتے۔ کچھ پیسے ملے، کچھ زیورات بیچے اور اپنے گھر کی کوشش کی۔ 2 کمروں کا ہی صحیح لیکن اپنا فلیٹ مل گیا اور رزق حلال کا ذریعہ بھی۔ اسی میں خوش ہوں۔ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ السلام علیکم ماما۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور بچے شور مچاتے ہوئے مدرسے سے آ گئے۔ وعلیکم السلام، شہناز آنٹی اور اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ ہم کو سبق یاد نہیں تھا۔ قاری صاحب نے 2 ڈنڈے لگائے۔ اشمان نے جھٹ رپورٹ پیش کی۔ مما ایک غلطی آئی تھی اور قاری صاحب نے صحیح کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، ڈنڈا اٹھا لیا۔ راہیم نے صفائی پیش کی۔ اور مما، حذیفہ ہم سے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ تینوں بھائی ساتھ آیا کرو، مگر یہ ہم سے الگ چل رہے تھے۔ راہیم نے بھی اپنا کھاتہ کھولا۔ تو میں کچھوا بن کے تمہارے ساتھ چلوں؟ اس نے آنکھیں نکال لیں۔ تو خرگوش بن کر بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ راہیم کا جواب حاضر تھا۔ یہ لوگ بہت شرارتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، کسی گاڑی سے ٹکرا گئے تو پتہ چلے گا۔ اللہ نہ کرے منہ سے ڈھنگ کی بات نکالو، اس نے ڈانٹا۔ میں بڑا ہوں مگر یہ میری بات نہیں سنتے، اور جب غلط کام کرتے ہیں تو آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ حذیفہ کے الگ ہی گلے شکوے تھے۔ بیٹا، آپ سب سے بڑے ہو اور بڑے ہو کر بری بات منہ سے نکالو گے تو چھوٹے بھی بری بات ہی سیکھیں گے۔ اس نے ہزاروں بار سمجھائی بات کو پھر سے دہرایا، اس امید پر کہ شاید اب کی بار سمجھ آ جائے۔ حذیفہ کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات بتا رہے تھے کہ بات سن لی ہے مگر عمل کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے۔ مرد نادہ پر کلام و نیاز بے اثر۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا کھانا کھا لو، تم لوگوں نے مدرسے جاتے ہوئے بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا۔ نہیں مما، ابھی ہم کھیلیں گے، تھوڑی دیر بعد ہی آپ ٹیوشن پڑھانے لگا دیں گی۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ کتنی زندگی ہے تمہارے گھر میں؟ کہاں آنٹی، دماغ کھا جاتے ہیں یہ میرا۔ مدرسے کا بیگ ایسا رکھا ہے جیسے کسی بندے کو ہوا میں پھانسی دے دی ہو۔ روز ٹوپیاں گم کر دیتے ہیں، ہر وقت گھر سمیٹتے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی چھوٹے ہیں نا، مصروف بھی تو کتنے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی۔ چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ آنٹی شوگر اور بی پی کی مریضہ تھیں، اپنے حساب سے ہی کھاتی اور پیتی تھیں۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو بنا لو، مگر میرے لیے تکلف مت کرنا۔ ابھی کچن دھو کر سارا بکھیرا سمیٹا ہے۔ نہیں، ابھی تو میرا بھی موڈ نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ ساتھ پئیں گی تو میں بھی لے لوں گی۔ وہ فارغ ہو کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چھت پر بچوں کا شور و گل جاری تھا۔ وہ کبھی ان کو ڈانٹتی، کبھی آنٹی سے بات کرتی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ آج پلاؤ بنایا ہے، اس نے سوچا کہ آنٹی کو خود دیکھ کر آؤں۔ 1 منزل نیچے ہی رہتی تھیں، مگر وہ کبھی کبھار ہی جاتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سکون کا احساس ہوا۔ اس کا فلیٹ بھی سیم سٹرکچر سے بنا ہوا تھا، مگر آنے والے کو پہلی نظر بچوں کے سامان پر پڑتی تھی، جبکہ آنٹی کا فلیٹ کم سامان کے ساتھ کشادگی کا تاثر پیدا کر رہا تھا۔ صاف ستھرا لاؤنج، دیوار الماری، صاف ستھرا سمٹا ہوا سلیقے کا آئینہ دار کچن، نظر دور تک جاتی تھی اور مطمئن پلٹ آتی تھی۔ کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی بدسلیقگی نہیں۔ آنٹی بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کتنی پھوڑ ہوں۔ ارے میری دوست آئی ہے، ان کا محبت بھرا انداز اسے شرمندہ کر گیا۔ آنٹی آپ تو جانتی ہیں کہ میں ذرا مصروف رہتی ہوں۔ جانتی ہوں، مگر جس طرح تم پر بہت سے فرائض ہیں اسی طرح تمہارے حقوق بھی ہیں۔
جو جسم عطا کیا گیا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اسے آرام دیا جائے، ذہن کا بھی حق ہے کہ اس کو سکون دیا جائے۔ کچھ ٹائم نکالا کرو اپنے لیے بھی۔ وہ اسے لیے ڈائننگ روم میں آ گئی، نفیس کرسٹلز کے شو پیس سے سجا ہوا۔ میں تو ایسی چیزیں رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کاش میرا گھر بھی ایسے ہی سجا ہو، وہ دل ہی دل میں سوچتی بیٹھ گئی۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچوں کے شور سے اندازہ ہوا کہ کافی وقت گزر گیا ہے۔ آنٹی بچے آ گئے، میں اب چلتی ہوں۔ ہاں ضرور، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم، بہت تیز آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، بچوں نے جواب دیا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ وہ ابھی ابھی لیٹی ہیں، تھک گئی تھیں، صبح سے کپڑے دھو رہی تھیں، راہیم نے بتایا۔ تھک بہت جلدی جاتی ہے تمہاری ماں۔ ہم بھی تو کپڑے دھوتے ہیں، مگر ہم تو اس طرح سے دن دہاڑے نہیں لیٹتے۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے ان کی ماں نے دل میں لیٹ کر کوئی گناہ کر لیا ہو۔ ابھی تو لیٹی ہیں، بس 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، اشمان نے صفائی دی۔ ہاں بس کر ماں کے چمچے، ہم سے اس طرح نہیں لیٹا جاتا۔ اور وہ جو ابھی کمر ٹکانے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ ان کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ تمہارے پیروں کی مہندی تو چھوٹے گی نہیں، ہم ہی مل آئیں۔ انداز احسان جتاتا ہوا تھا۔ اچھا کیا، میں تو مصروف رہتی ہوں۔ اے بی بی، رشتہ داری نبھانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ساری دنیا ہی مصروف رہتی ہے، تم کون سی نرالی ہو؟ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مگر معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ روایات بھی ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس بات کے جواب میں کیا کہتی؟ ایمان جاؤ، تائی امی کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ رہنے دو، ابھی اپنے گھر سے پی کر آئی ہوں۔ ایمان نے ماں کو دیکھا، اس نے اشارے سے کہا بناؤ، تو وہ کچن میں چلی گئی۔ تائی کی نظروں نے تو ان کا پیچھا کیا۔ ہائے، اب تک صبح کے برتن نہیں دھلے؟ صبح کے نہیں ہیں، دوپہر کے کھانے کے ہیں۔ صبح سے تو مشین لگائی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ ہی دھو لیے تھے۔ ابھی بھی مشین سے فارغ ہوئی ہوں تو کچن کے کام کروں گی۔ دھلوا لیتی، ماشاءاللہ سے 12 سال کی ہو گئی ہے، ہر بچے کی عمر انہیں انگلیوں پر یاد تھی۔ ہاں وہ دھو لیتی، مگر وہ خود ابھی ابھی قرآن کی کلاس سے واپس آئی ہے، وہ ضبط کر گئی تھیں۔ تو اتنے کپڑے جمع کیوں کر لیتی ہو کہ صبح سے شام ہو جائے؟ نیا اعتراض حاضر تھا۔ بھابھی نے تو شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے ہر خون کے قطرے کو پوری طرح سے جلا کر ہی جائیں گی۔ مشین خراب تھی اس لیے جمع ہو گئے، کل ہی مشین ٹھیک ہو کر آئی تھی، اس لیے میں نے آج لگا لی۔ تو روز کے روز ہاتھ سے کھنگال لیتی، مشورہ حاضر تھا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ روز کا کام روز ہی کرتی ہوں، صبح تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، پھر بچوں کو دیکھنا، ان کو ٹیوشن پڑھانا، ہر بچے کے روز کے 3 سوٹ ہوتے ہیں، اسکول، مدرسے اور گھر کے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ برتنوں کا دھونا اور گھر کی صفائی الگ ہے، دن کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کے گھر میں تو 2 لڑکے ہیں، صبح کے گئے شام کو آتے ہیں، سارا دن نہ کوئی کام نہ کوئی دھندا، اور پھر 4 افراد کا کھانا ہی کتنا ہوتا ہے، تقریباً 30 افراد کا کھانا روز بناتی ہوں میں، اسی حساب سے پھر برتن بھی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ میری طرح کام کر لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن کر اس پر تنقید کرنا ان کا پرانا مشغلہ تھا۔ ہمارے گھر میں بھی بہت کام ہوتا ہے، تمہارے جیٹھ جب کام سے تشریف لاتے ہیں تو ہر چیز بستر پر ہی چاہیے انہیں۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں میاں شریف ملا ہے، تو آپ کو کون سا مولا جٹ ملا ہے؟ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے مگر کہہ نہ سکی۔ ایمان چائے بنا کر لے آئی، وہ منہ بناتے ہوئے چائے پی لی اور مسلسل کسی نہ کسی بات پر تنقید کر کے اس کے دماغ پر اچھی طرح سے دہی جما کر وہ رخصت ہوئیں۔ ماما، آپ تائی کو بولتی کیوں نہیں؟ ان کے گھر میں تو اتنی گندگی ہوتی ہے کہ پانی پینے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور تو اور برتن دھونے کا سنک بھی بالکل کالا توا لگ رہا ہوتا ہے، مگر ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ ایمان کو غصہ آیا۔ بری بات ہے بیٹا، وہ بڑی ہیں ایسا نہیں کہتے، وہ بڑی ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ چھوٹوں کو بھی ایسا نہیں کہتے۔ نہیں بیٹا، بری بات آپ مت کہو، وہ بچوں کو خاندانی سیاست میں شامل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا آپ آرام کریں، میں کچن کی صفائی کر لوں گی۔ وہ کمرے میں جا کر لیٹی، تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور اذان کی آواز سے آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اٹھی اور ایمان کچن کی صفائی کر رہی تھی اور حذیفہ چائے بنا رہا تھا۔
मम्मा आपके लिए चाय बनाई है। गरम चाय का कप लिए आ गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, प्यार से माथा चूम लिया। सारी थकन उतर गई थी। आंटी के सामने वो हमेशा दिल की बात कह देती थीं और जब भी दिल भरा भरा होता था तो दिल को कोई गमगुसार चाहिए था। सो दिल की सारी भड़ास निकाल ली और आंटी खामोशी से सुनती रहीं। जूनी, कुछ लोग जानते बूझते भी दूसरों का दिल दुखाने के लिए तनकीद के नश्तर चलाते हैं। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर मत लो। वो हमेशा कड़ी धूप में भी साया बन जाती थीं। दिल पर कैसे ना लूँ? खुद सारा दिन बिस्तर पर लेटकर टीवी पर नशर हुए हर ड्रामा देखती हैं। अपने घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं और मेरे कामों में तंज के नश्तर चलाती हैं। बच्चे अलग दिमाग ख़राब करते हैं। आंटी, मैं थकने लगी हूँ। ओहो, माँ हो, माँ को थकने की इजाज़त नहीं होती, सुना है ना? मौत के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। और तुम्हारा पसंदीदा लीडर भी तो कहता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। वो हंस दी। सुकून कब्र के अलावा आपकी बातों में भी है। यकीन जानिए, बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ मैं जब भी आपसे बात करती हूँ। तो फिर किया करो ना बात। खामखा फजूल लोगों की सबे सरोपा सी बातें जहन में सवार कर लेती हो। वो खातून तो भूल भाल भी गई होंगी और कहीं और बैठकर फसाने दिल सुना रही होंगी और तुम उनके दिए हुए तानों के हसार में हो। भूल जाया करो, दुनिया में और भी बहुत कम हैं ससुरालियों के अलावा। आप ठीक कहती हैं। वह नरमी से मुस्कुरा दी। मम्मा, हुज़ैफ़ा हलक फाड़ कर चिल्लाया। इलाही खैर। वो घबरा कर किचन से निकली। राहिम ने शॉट लगाकर मेरी बॉल फेंक दी। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। मम्मा, उन्होंने तेज़ बॉल करवाई थी, मैंने तो हल्का सा शॉट लगाया था। वो बॉल बराबर वालों के घर में चली गई थी। वहाँ तो सड़ियल आंटी हैं, वो बॉल भी नहीं देंगी। और पता चल गया कि हमारी है तो डांटेंगी भी। मुझे नहीं पता, मेरी बॉल दो। हुज़ैफ़ा ने हंगामा मचा दिया। मैं कहाँ से दूँ? दोनों लड़ने लगे। क्या मुसीबत है, एक तो छत पर चढ़कर क्रिकेट खेलते हो और बॉल गुम हो जाए तो झगड़ा करते हो। मैं अपने पैसों की लाया था, मैं राहिम से ही लूँगा। मैं नहीं दूँगा। वो फिर से झगड़ने लगे। चुप करो दोनों, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। पागल बना दिया है तुम दोनों ने मुझे। अल्लाह मुझे तुम लोगों से अल्लाह ना करे, आंटी ने दहल कर कहा। जूनी, बड़ा वक्त है, ऐसे ना कहो। उन्होंने सीढ़ियों पर से आवाज़ सुनी थी और घर आकर फ़ौरन से टोका। सुकून से बैठते ही नहीं हैं, मैं क्या करूं? हमेशा अच्छा ही मांगा करो, अल्लाह कबूल करने वाला है, ना जाने कब कबूल कर ले। बच्चों के मामले में वो खासी वहमी थीं। खुद भी कभी कोई भी बुरा अल्फाज नहीं बोला था। जी। वो चुप हो गई। उसके बोले गए जुमले वाकई कबूलियत के वक्त में निकले थे, मगर उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ज़िंदगी उसे कौन सा रुख दिखाने वाली है। घर में होका आलम था। बच्चे सहमे हुए थे, ईमान भी चुप थी। सब बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। जूनिया की निगाहें हुज़ैफ़ा पर थीं, जिसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। कल मदरसे से आते हुए उसे रक्शे ने टक्कर मार दी थी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा था और रान की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था और वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। जूनी, हमदर्द बहरबान आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया। आंटी को देखकर आंसू और तेज़ रफ्तारी से बहने लगे। आंटी ने उसे साथ लगा लिया। सब्र करो, ज़िंदगी आजमाइश का दूसरा नाम है। इस तरह हिम्मत हारोगी तो बच्चों को कैसे संभालोगी? देखो, हुज़ैफ़ा कितना बहादुर है, इतनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होने के बावजूद भी चुप है, और तुम बच्चों की तरह रो रही हो। मेरा बच्चा। उसने बरसती आँखों से अपने बच्चे को देखा। मैं ठीक हूँ मम्मा। उससे माँ का रोता चेहरा देखा ना गया। मेरा बेटा, क्यों नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी, मैं भी मम्मा को यही कह रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मगर वो रोए चली जा रही हैं। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है ना? इसमें लूडो भी है, ड्राइंग भी करना और भाइयों के साथ खेलना। जी, ये तो बहुत अच्छा है। वो खुश हो गया। मैं लेटे लेटे बोर हो जाता हूँ। ये लोग तो चुप रहते हैं, मेरे साथ खेलते ही नहीं। उसने शिकायत की। उन्होंने एक नज़र बच्चों पर डाली। सब इंतहाई संजीदा थे, जैसे किसी ने इन भागते दौड़ते जिस्मों से जान निकाल कर मुजस्मा बना दिया हो। आंटी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये सन्नाटा
میری روح کو کھا رہا ہے۔ صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو چوٹیں لگتی ہی رہتی ہیں۔ انکل کو دیکھو 2-3 سال سے بستر پر پڑے ہیں، مگر میں نے امید نہیں چھوڑی۔ یہ تو بچہ ہے، انشاءاللہ ہڈی جڑنے کے بعد میں دیکھنا کیسے اچھل کود کرے گا۔ زونی نے سامنے بیٹھی با ہمت خاتون کو دیکھا جو بنا ماتھے پر شکن لائے معذور شوہر کی خدمت کر رہی تھی۔ زونی کے دل کو قرار آنے لگا۔ مسئلہ دنوں میں ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ حذیفہ کا آپریشن تو ہو گیا تھا مگر اسے 1 مہینے تک بیڈ پر ہی رہنا تھا۔ گھر میں سب جیسے روبوٹ کی مانند کام کر رہے تھے۔ چہل پہل، رونق، شور شرابہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ گھر کا ماحول کیسا عجیب ہو گیا نا آنٹی، وہ یساسیت سے بولی۔ تم ایسا ہی تو چاہتی تھی۔ آنٹی کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ میں؟ بھلا ایسا کب؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ہی تو خواہش تھی کہ بچے روبوٹس بن جائیں، شور نہ کریں، پھیلاوا نہ کریں، تو ہو گیا سب، مگر اس طرح نہیں۔ زونی، تم خود محسوس کرو، مجھے 1 مہینے سے تمہارا گھر بالکل قبرستان لگنے لگا ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہارے گھر کیوں آیا کرتی تھی؟ مجھے میرا گھر قبرستان لگتا تھا، مردہ لگتا تھا۔ تمہارے انکل بیڈ پر ہیں اور اکلوتی اولاد نے دیار غیر بسا لیا۔ کہیں کوئی آواز نہیں، کہیں کوئی چہل پہل نہیں، کوئی زندگی کی کوئی رونق نہیں۔ جب تمہارے انکل جاب پر جاتے تھے تو میرے گھر میں بھی آواز گونجتی تھی، میرا سوٹ استری کر دو، میرے جوتے پالش کر دو، میرا بٹوا کہاں ہے، فائل سنبھال کے رکھی ہے نا۔ زندگی سے بھرپور منظر تھے، مگر جب سے ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ بھی بالکل چپ ہو گئے ہیں۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن مجھے تمہارے گھر کا پھیلا ہوا سامان، بچوں کا شور شرابہ، جھگڑنا اچھا لگتا تھا۔ تمہارا گھر زندہ لگتا تھا، جہاں آوازیں گونجتی تھیں، خوشیاں جاگتی تھیں، زندگی موجود ہے۔ اپنی تنہائی سے اور اپنے گھر کی مردہ دیواروں سے گھبرا کر میں تمہارے گھر میں پناہ لینے آتی تھی۔ جو شور شرابہ تمہیں عذاب لگتا تھا نا، وہ مجھے زندگی کی امنگ لگتا تھا۔ اور جو آج مما کہتے تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، کل نہ جانے کہاں جا کر بس جائیں کہ تم ان کی آواز کو بھی ترسو۔ کتنے سال کا ہے ان کا بچپن؟ 10 سال، 15 سال؟ یہ سب بڑے ہو جائیں گے، اپنے لیے نیا آسمان ڈھونڈیں گے۔ جہانوں کی تلاش میں کبھی کبھی پرواز اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ نگاہیں ترس جاتی ہیں۔ آج ہر مسئلہ تمہیں سنانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، کل کو تم ان سے بات کرنے کو بھی ترس سکتی ہو۔ ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے، اسی رنگ میں جینے دو۔ بچپن جو ایک خاص وقت کا نام ہے، اس کے بعد کہاں رہتا ہے؟ یہ تو بچوں کی یادوں کو جمع کرنے کا ایک مخصوص وقت ہے۔ دنیا کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو ڈانٹنا، ان پر جھنجھلانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آنٹی کا لفظ لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آنٹی، مجھے میرے گھر میں زندگی کو زندہ رکھنا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آنٹی کے لبوں پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ حذیفہ مکمل صحتیاب ہو گیا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی تھی۔ اس کے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی۔ بہت شور مچاتے ہیں تمہارے بچے، ان کو منع کرو۔ تائی بیزار سی بیٹھی تھیں۔ شور تو بڑے بھی بہت مچاتے ہیں، بچے ہیں، اگر شور نہ مچائیں تو پھر بچے کیسے کہلائیں؟ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ آپ سے بحث میں کون جیتے؟ تم بہت پڑھی لکھی ہو، تمہارے اپنے ہی اصول ہیں۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ اس نے پیکٹ بچوں کے حوالے کر دیا۔ اب غبارے بھی دے دیے، پہلے کیا کم پاگل ہو رہے تھے؟ ان کی تیوری چڑھ گئی۔ اللہ نہ کرے جو بچے پاگل ہوں بہن، خیر کی بات منہ سے نکالو۔ آنٹی نے فوراً سے ٹوک دیا۔ تائی کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے۔ زونی نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بچوں کی خوشیاں نہیں چھین سکتی تھی، ان پلوں کو بالکل بھی برباد نہیں کر سکتی تھی جس میں اس کے بچے خوش تھے، جو ان کی یادوں میں ہمیشہ سے زندہ رہنے والے تھے۔ بچوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا تھا اور اس کے گھر کی دیواروں میں آوازیں زندہ تھیں۔ وہ آسودہ سانس لے کر مسکرا دی۔ زندگی پھر مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔